حسین میرے غریب حسین میرے غریب حسین علی و اولاد علی صلوات خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات سورہ فاتحہ۔ باری دیگر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین خیر المبشرین والشفیع المذنبین المخاطب بطہ یاسین النبی المعید ورسول المسدد ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے، اس خالق کائنات کے لیے، اس رحیم اور کریم رب کے لیے کہ جس کی محبت کا مزہ کوئی چکھ لیتا ہے تو اسے دنیا کی کسی بھی لذت کا مزہ نہیں دیتی۔ اور میں روزانہ آپ کو دعا کا صرف ایک جملہ اور اس شوق کے لیے آپ کے سامنے پڑھتی ہوں تاکہ آپ اسی شوق کے ساتھ ان مناجات کو پڑھیں جو امام زین العابدین کی آپ کو وفات جنان میں مل جائیں گی یقیناً 5 مجلسوں کے اندر میں 15 مناجات کا کوئی جملہ تو نہیں پڑھ سکتی، ایک جملہ۔ آج جو میں جملہ پڑھنے لگی ہوں وہ محبین کی دعا ہے، وہ جو خدا سے محبت کرتے ہیں۔ فرماتے الہی منزل نزی ذاک حلاوت المحبت فرام کامل، اے بار الہ جس کے دل نے تیری محبت کی، تیری حسن کی اور تیری پیار کی چاشنی کو چکھ لیا ہو، وہ کون ہے جو بدلنا چاہے گا اس کو؟ پھر فرماتے ہیں وَمَنْ ذَا الَّذِي انسا بِقُرْبِكَ فَابْتِغَاءَ عَنَّا حِوَلًا، اور پروردگار جس نے تیری نزدیکی کے مزے کو چکھ لیا ہو، جس کو تیری نزدیکی کا مزہ آ گیا ہو، وہ دل تجھ سے دوری پر کیسے
جو ہے وہ آمادہ ہوگا. خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, محبت, یہ نزدیکی, یہ قرب خدا. ٹھیک ہے, یہ قرب خدا, یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ خدا کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ بار الہ, میں اگر مجھے جہنم میں ڈال جائے تو میں آنکھ پہ بھی صبر کر لوں گا. آنکھ پہ آسان نہیں ہے, کوئی گرم سا چمچہ بھی آپ پکڑ لیں نا تو کافی دیر تک آپ جلتے رہتے ہیں. کہا میں اس آنکھ کو برداشت کروں گا, تو اس سے دوری برداشت نہیں ہے, تو اس سے فراق مجھے برداشت نہیں ہے. اس کی نزدیکی کا, اس سے قربت کی چاشنی کا مزہ میں آپ کو بتاؤں. ایک بہت بڑے آیت اللہ صادق کاشمیری یا صادق کاشمیری ان کا نام ہے, آیت اللہ اجتہاد کے درجے پر پہنچ گئے. وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوا ہے. جو لوگ خاص طور پہ ایران جاتے ہیں, اور ایران میں آپ کو خدا نصیب کرے انشاءاللہ جانا, امام مشہد جو امام سامعین ہیں ان کے روزے کے اندر ایک مسجد ہے. اور وہ لوگ جو رمضان میں جاتے ہیں یا انہوں نے جہاں تعلیم حاصل کی ہے, جن لوگوں نے مشرق قرب و جوار میں رہے, تو وہاں پر 2 مرتبہ جو ہے اعتکاف ہوتا ہے. ایک اعتکاف رجبیہ ہوتا ہے اور اعتکاف رمضان ہوتا ہے. 2 مرتبہ وہاں پر اعتکاف ہوا کرتے ہیں. اور اس مسجد کا ایک بہت خوبصورت ترین مرحلہ یہ ہے, خاصیت اس کی یہ ہے کہ اس مسجد میں معنویت بہت زیادہ ہے. دیکھیں میں خود محسوس کرتی ہوں, کبھی کبھی میرا اپنا دل چاہتا ہے ہمارے امام بارگاہ اور امام بارگاہ کو ہمیں زینت دینی چاہیے, کیونکہ ہم نے امام کے لیے مختص کیا ہوتا ہے. ہم امام کی بارگاہ یعنی امام کے لیے مختص کیا, اب وہ امام کا گھر ہو گیا, تو کوشش یہ کریں کہ آپ کہیں بھی نہ جا سکیں کسی خاص دن میں, تو پرسہ دینے کے لیے امام بارگاہ چلے جایا کریں. امام بارگاہ کی ایک اہمیت ہے, ایک خاصیت ہے. گھر کی مجلس اپنی جگہ ہے, لیکن امام جب آپ کسی جگہ کو مختص کرتے ہیں تو اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے, اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ مسجد, اس مسجد کے اندر بڑی معنویت ہے. میں اپنے گھر میں بھی کبھی ہوتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میرے دل میں روحانیت کم ہونے لگی ہے, تو میں امام بارگاہ, کیونکہ مسجد اور امام بارگاہ ہمارے اکثر ساتھ ہوتے ہیں, تو میں وہاں جا کے نماز پڑھتی ہوں. اور مجھے پتہ ہے گھر کی نماز میں اور وہاں کی نماز میں فرق ہوتا ہے, ایک لطف ہوتا ہے, ایک مزہ آتا ہے. امام بارگاہ میں نماز پڑھ کے دیکھیں بڑا مزہ آتا ہے. اچھا, اس مسجد کا خاصہ وہاں معنویت ہے. وہاں معنویت کیوں ہے؟ وہاں معنویت اس لیے کہ اس مسجد کو مسجد گوہر شاد ایک ایران کی بہت ہی امیر ترین خاتون تھی, اور بہت اچھی طرح آپ انہیں جانتے ہیں کیونکہ میرے موضوع سے متعلق ہے اور ریپیٹیشن ہے, اور آپ ہمیں جو ہے ایسی ریپیٹیشن کو پسند کرتے ہیں جس کے اندر ہمارا قلب اور نورانی ہو جاتا ہے. یہ مسجد گوہر شاد نے بنائی. گوہر شاد ایران کی بہت امیر ترین خاتون تھی اور صاحب معرفت, اور جانتی تھی کہ کسی بھی بنانے کا اصول کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو امام کے روزے کی مسجد ہے اس کا سارا خرچہ میں برداشت کروں گی. جب مسجد کو بنانے لگی تو انہوں نے مزدوروں کو بلایا, مزدوروں سے کہا کہ مجھے جتنے بھی مزدور ڈھونڈ کے دینے ہیں, نمازی ڈھونڈ کے دینے, بے نمازی نہیں چاہیے. بے نمازی نہیں ہوں, حق کھانے والے نہیں ہوں, اخلاق سے گری ہوئی حرکت کرنے والے نہیں ہوں. اور جب ان کو بلایا, انہیں بٹھایا, انہوں نے کہا کہ دیکھو, ایک تو یہ کہ نماز کو ترک نہیں کرنا, کام جہاں بھی ہو چھوڑ دینا, جس جگہ بھی ہو چھوڑ دینا, نماز کو اولیت دینا, آپس میں بد اخلاقی نہیں کرنا. میں وعدہ کرتی ہوں جو عام طور پہ مزدوری ملے گی اس سے ڈبل مزدوری دوں گی. ایک اینٹ بغیر وضو کے نہیں رکھنا, وضو کرنا اس کے بعد اینٹ کو رکھنا. اور جب یہ سامان, آپ جانتے ہیں جب یہ سامان آتا ہے کسی بھی جگہ کی تعمیر کے لیے تو وہ خچر پہ اور گھوڑوں پہ اس طرح لد کر آتا ہے. ان کو بلایا, ان سے کہا کہ دیکھو اس پہ تم عام طور پر جتنا سامان لاتے ہو اس سے آدھا لادنا ہے, اس سے آدھا سامان, تاکہ جانور کو مشکل نہ ہو, جانور کو پریشانی نہ ہو, باوضو ہو کر سامان رکھنا ہے. ڈبل دوں گی, تنخواہ بھی ڈبل دوں گی. کسی کو کوئی مشکل ہو وہ جا سکتا ہے, کسی کو کوئی پریشانی ہو مجھ سے بیان کر سکتا ہے, میں اس کے مسئلے کو حل کروں گی. اتنی محنت, اور کہا جاتا ہے کہ تمام تر جتنے بھی بلڈرز ہیں ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ کس انداز سے اس کو تعمیر کرنا ہے. اتنی محبت سے, اتنی عبادت کے ساتھ اس مسجد کو تعمیر کیا جا رہا تھا. اور گوہر شاد خود آ کے معائنہ کرتی تھی اس مسجد کا, چاروں طرف سے دیکھتی تھی کوئی بیمار تو نہیں ہے, کس سے زیادہ کام تو نہیں لیا جا رہا. بول تو سبھی دیتے ہیں, اتنا مشاہدہ کون کرتا ہے؟ جا کے بار بار
بار پوچھتی تھی کوئی بیمار تو نہیں ہے, کسی کو ضرورت تو تمیداری کی نہیں ہے, کسی کو علاج کی ضرورت تو نہیں ہے, کسی کو کوئی گھریلو پریشانی تو نہیں ہے. ان کی پریشانیاں بھی حل کرتی تھی. بانقاب تھیں, باحجاب اٹھ کے جایا کرتی تھی, باحجاب جاتی تھیں. باحجاب جا رہی تھیں اور معائنہ کر رہی تھی, ہوا نے ان کا نقاب ہٹا دیا اور نقاب جلدی سے انہوں نے کیا, لیکن ایک مزدور جو تھا وہ دیکھتے ہی ان پر عاشق ہو گیا. جب عاشق ہو گیا تو بیمار ہو گیا. یہ گئی تو پتہ چلا کہ وہ مزدور بیمار ہے. انہوں نے کافی بڑی رقم دی کہ اس کا علاج کرایا جائے. پتہ چلا ایک ہفتے بعد پھر آئی تو پتہ چلا وہ مزدور پھر نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کسی بڑے ہاسپٹل میں اس کو لے جاؤ, اس کا علاج کراؤ. اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے نے بہت منع کیا. ماں نے کہا نہیں, میں جا کے یہ بات ضرور بتاؤں گی کیونکہ میرا بیٹا قریب المر گئے, مرنے والا ہے, اگر نہ بتایا تو یہ مر جائے گا. یہ گوہر شاد کے پاس آئی. انہوں نے کہا آپ جانتی ہیں میرا بیٹا جس کے لیے آپ بار بار پیسے بھجوا رہی ہیں, اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے. کہا کیوں, کیا ہوا ہے اس کو؟ کہا اس کا علاج آپ کے پاس ہے کیونکہ وہ آپ کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے, وہ آپ سے محبت کرنے لگا ہے. آپ دیکھیے ہم جیسا شادی شدہ تھی, شادی شدہ خاتون تھی, ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتے, ہم جیسا ہوتا تو ٹھیک ٹھاک کوسنے اس کو سناتا. بڑے تحمل سے انہوں نے سنا والدہ کی گفتگو کو اور کہا ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے, اللہ نے دلوں میں محبت رکھی ہے, اس سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ہاں میں شرط ہے, کیونکہ آپ جانتی ہیں میں شادی شدہ ہوں, میری ایک شرط ہے. جو مسجد میں نے بنوائی ہے شاید وہ دیکھنا بھی چاہتی تھی, شاید وہ اس بات کو دیکھنا بھی چاہتی تھی کہ اس مسجد میں معنویت کتنی آئی, کیونکہ اس انداز سے مسجد کافی تعمیر ہو چکی تھی. کہ جو میں نے مسجد بنوائی ہے اسی مسجد میں 40 دن تک نماز شب پڑھیں گے خلوص سے, 40 دن تک نماز شب خلوص سے پڑھیں گے. جب 40 دن پورے کر لیں گے تو مجھے پیغام بھجوائیے گا, کیونکہ ظاہر ہے میں اپنے شوہر سے طلاق لوں گی, ان سے نکاح کروں گی, یہ کام مجھے کرنا ہوگا. لیکن شرط یہ پورے خلوص کے ساتھ 40 دن انہوں نے نماز پڑھنی ہے. جب بیٹے کو یہ خبر ملی یہ تو بہت خوش ہوا. اس نے کہا اگر گوہر شاد مجھے 40 سال کہتی تو میں 40 سال بھی نماز پڑھتا. 40 سال میں ان کی محبت میں اس طرح گرفتار ہوں. یہ گوہر شاد میں گئے اور انہوں نے نماز کو شروع کیا. 40ویں دن جو ہے گوہر شاد نے اپنے ایک ایلچی کو بھیجا اور اپنے پیغامبر کو بھیجا اور پوچھا کہ جاؤ ان سے پوچھ کر آؤ کہ اب یہ تیار ہیں میں اپنے شوہر سے طلاق لوں یا نہ لوں. جب وہ ایلچی ان کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں گوہر شاد کا بہت ممنون ہوں اور بہت متشکر ہوں, شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خدا کی محبت کی چاشنی مجھے دکھائی, محبت کی چاشنی مجھے دکھائی. میں آشنا نہیں تھا اور اب مجھے ان کے عشق کی ضرورت نہیں رہی, اب میں کسی اور عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں. وہ عشق میرے دل میں اتنا چھا گیا ہے. آپ جانتے ہیں جناب زلیخا کو, جناب زلیخا عشق یوسف میں اتنی گرفتار تھی, اتنی گرفتار تھی, لیکن جب خدا کو پہچان لیا. آپ جانتے ہیں کبھی دروازے بند کیے جا رہے ہیں, کبھی بتوں پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں, کس لیے؟ یوسف کی محبت میں. اب شادی ہو گئی یوسف سے شادی ہو گئی, اب جائز رشتہ ہے نا, اب قریب آ سکتے ہیں. جب جاتے ہیں جناب یوسف دیکھتے ہیں جو خدا کی عبادت میں گرفتار ہیں, جب جاتے ہیں خدا کی عبادت میں گرفتار ہیں. ایک مرتبہ پوچھا زلیخا کبھی تو آپ میرے عشق میں اتنی گرفتار تھیں کہ آپ جو ہے وہ میرے بغیر رہ نہیں پاتی تھی, اور ہماری زبان میں, یوسف کی زبان ہے ہماری زبان میں, اب آپ لفٹ بھی نہیں کرا رہی, اب آپ دیکھ بھی نہیں رہی. کہا یوسف اس مرتبہ جب میں آپ کے عشق میں گرفتار تھی مجھے فقط آپ کا حسن نظر آتا تھا, اور اب میں حسن پروردگار کو دیکھ رہی ہوں. درود پڑھ دے گا محمد علیہ. تو کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھے, انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا اور اس مسجد کے پہلے امام جماعتی قرار پائے. اللہ نے ان کو اتنا معتبر کیا اور اس کے بعد انہوں نے خدا کی چاشنی کو دیکھتے ہوئے علم کو حاصل کیا اور اجتہاد کے درجے پر چلے گئے, اجتہاد تک پہنچ گئے. اور یہ وہی صادق کاشمیری ہے جو اپنے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اللہ یہ جو علم ہے نا یہ ایک نور ہے, سب کو نہیں ملتا, سب کو نہیں ملتا. اللہ جس کے دل میں پاکیزگی کو دیکھتا ہے اس کے دل میں یہ نور ڈال دیتا ہے. درود پڑھ دیجیے گا. اور جس کو یہ اللہ کی محبت لگ جاتی ہے پھر اس کی آرزو دنیا سے ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کو دنیا سے کوئی آرزو نہیں رہتی. میں
کئی عرصہ ہو گیا، تقریباً 25 سال ہو گئے مجھے اس جملے کو پڑھے ہوئے. جملہ ایسا لگتا ہے دل میں نقش ہو گیا ہے، اور ہے کس کا؟ جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ. دل کو نرم بنایا ہے. عورت محبت میں جلدی آ جاتی ہے، اس لیے پھنس بھی جلدی جاتی ہے نا. جلدی وفا کا اعتبار کر لیتی ہے، اعتبار جلدی آتا ہے، اسی لیے اس کے دل کے اندر تمنائیں زیادہ ہوتی ہیں. عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، تمنا زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب مرد اور عورت دونوں خدا کی راہ کو طے کرتے ہیں، روحانیت کی راہ کو طے کرتے ہیں، تو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ عورت خدا کی راہ کو جلدی پاتی ہے مرد کی بنسبت عورت جلدی پاتی ہے. اور جناب سیدہ نے بہت خوبصورت یہ روایت نقل کی ہے. فرماتی ہیں اے اللہ، تیرے عشق نے، تیری محبت نے میرے دل کو ہر تمنا سے روک دیا ہے. اگر کسی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے نا، عام خواتین بھی گرفتار ہو جائیں تو سوائے معشوق کے کوئی یاد نہیں رہتا، نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ اور، نہ تمنا، کچھ نہیں، بس معشوق کا دیدار یاد رہتا ہے. اللہ نے محبت، دیکھیں میں ان بچیوں سے کہوں گی، اللہ نے محبت کو دل میں رکھا ہے، ٹھیک ہے. اس کی ڈائریکشن آپ نے صحیح کرنی ہے. بس ہم ڈائریکشن غلط کرتے ہیں، بندوں کی طرف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کر لیں. وہ ایسی ڈائریکشن ہے جو آپ کو ملکوتی پرواز کراتی ہے، جو آسمان پر لے جاتی ہے. کہا اے اللہ، تیری محبت نے، تیرے عشق نے، کیونکہ معشوق سے عشق کا تقاضا ہی یہی ہے کہ انسان سب کچھ بھول جائے، سب کچھ بھول جائے. ایک عشق کے نظارے نے انگلیاں کاٹ دی. حقیقی عشق کیا دیتا ہے؟ ایک عشق کا نظارہ انگلیاں کٹوا دیتا ہے. تو حقیقی عشق میں امام فرماتے ہیں اے پروردگار، ذرہ ذرہ بھی کر دیا جائے جسم کا تو پرواہ نہیں ہے. اسی عشق کے پروردگار میں گردن کٹ رہی ہے اور حسین کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہ عشق تھا، یہ پروردگار کا عشق تھا. اب کوئی تمنا نہیں ہے، اولاد جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، تیرا عشق چاہیے. بی بی فرماتی ہیں اے پروردگار، تیرے عشق نے میرے دل سے ساری تمناؤں کو روک دیا. سوائے اس کے میرے دل میں کوئی تمنا نہیں ہے کہ تیرا دیدار ہوتا رہے، تیرا دیدار. اب وہی امام والا سوال، یہ دیدار کیسا ہوتا ہے؟ دیدار جو کوئی بھی خدا کے دیدار کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، کیونکہ خدا قابل دیدار نہیں ہے. یہ سوال مولا کائنات سے بھی کسی نے کر لیا. آپ نے دیدار کیا ہے؟ مولا نے قبول کیا ہے. مولا نے کہا ہاں کیا ہے. کہا خود امام پہلے خطبے میں نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ امام فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھیں قاصر ہیں. ظاہری آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، مانوی آنکھوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور یہ مانوی آنکھیں کب کھلتی ہیں؟ یہ مانوی آنکھیں جب کھلتی ہیں جب آپ ہر لمحہ اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں محسوس کریں. ہر لمحہ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ مسلح پر ہیں تو خدا دیکھ رہا ہے، ایسا تو نہیں. ہاں بول رہے ہیں تو خدا دیکھ رہا ہے، مسکرا رہے ہیں تو خدا دیکھ رہا ہے، کسی کے دل میں تیر لگا رہے ہیں تو خدا دیکھ رہا ہے. خدا تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اور کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو امتحان بنایا ہے تو ہمارے امتحان کا مشکل یہ وقت نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیا کے امتحان کا ایک وقت ہوتا ہے، ایگزامینیشن ہال کے اندر آتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے، چاہے دیں چاہے نہ دیں. مشکل یہ ہے کہ دینا ہی ہے. وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ خدا نے کہا دینا ہی ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے، لازم بلازم دینا ہے. اور دینے کے لیے وقت نہیں ہے، ہر لمحہ امتحان ہے. زبان پہ قابو رکھیں، زبان پہ قابو رکھیں، اشاروں پر قابو رکھیں، دل پر قابو رکھیں، جذبات پر قابو رکھیں. یہ میری بچیاں پڑھ رہی تھی، یقیناً یہ نہیں جانتی اور بہت سارے لوگ ایسے نہیں جانتے. جب ہم اس سے پچھلے سال بھی میں نے پڑھا اور میں ماشاءاللہ ان بچیوں کو جو ہے وہ بہت سلام کروں گی کہ وہ آئی اور انہوں نے اس بات کو سمجھا. بات یاد رکھیے گا، میرے مولا امام حسن کو بلایا گیا اور امام حسن کو معاویہ نے کہا ہم نے سنا ہے آپ ہم پر سب و شتم کرتے ہیں. سب و شتم کا مطلب کیا ہے؟ گالی دیتے ہیں. امام نے کہا خدا کا شکر ہماری زبان کبھی آلودہ نہیں ہوئی. کبھی آپ نے سنا کسی امام نے نعوذ باللہ کسی دشمن کو کوئی گالی دی ہو؟ نہیں دی. یہ جو ابھی جو ہے وہ قصیدہ پڑھا گیا اس میں ایک لفظ آیا ایک دم سے میرے دل پہ لگا.
بڑی زور سے لگا میرے دل پہ، اور میں نے سوچا یہ لفظ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہماری محفلوں میں یہ لفظ انتہائی بھونڈا ہے، میں بولنا بھی نہیں چاہتی، وہ لفظ میں بولنا بھی نہیں چاہتی۔ جب اپنے مرثیوں کا انتخاب کریں، اپنے قصیدوں کا انتخاب کریں، ایسے لفظ نہ ادا کیے جائیں، کہا جائے یہ شیعہ سے بولتے ہیں، نہ کہا جائے۔ آپ دیکھیے، میں ابھی ایک جگہ مجلس پڑھنے گئی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں پر اتنے بڑے اسپیکر لگے ہوئے۔ آپ مجلس دیکھیں، ہمارے علماء کرام خدا کا شکر ہے بہت سارے ہیں، بہت اچھے پڑھنے والے، علماء کرام کی آواز جہاں جاتی ہے جائے، خواتین کی آواز خواتین کے اندر رہنی چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگا دیے جاتے ہیں، پورے دل تو چاہتا ہے میرے خیال سے پوری دنیا سنے، اتنے بڑے اسپیکر لگائے جاتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، اسپیکر میں پڑھنے والا، جیسے میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے پتہ ہی چلتا اذان کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ ہماری اذان کی آواز تو ہمیں پتہ ہے کیا ٹائم ہے، ان کی آواز کی اذان 5 وقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اذان کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ہم بول رہے ہوتے ہیں باہر، تو اسپیکر اتنی زور سے لگا ہوا، کہتے ہیں شیعوں کو پرواہ نہیں ہے۔ میری بیوی نے اپنے خطبے کو روکا، امام زین العابدین نے خطبے کو روکا، اور اذان خطبے کو روکنے کے لیے کروائی گئی تھی، پھر بھی روکا، اور اسی اذان کو اپنے خطبے کے لیے دلیل بنا دیا، اسی اذان کو اپنے خطبے کے لیے دلیل بنا دیا۔ تو یہ احتیاط ہمیں کرنی چاہیے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، دشمن ہم سے زیادہ، ہمارے مولا سے زیادہ عارف انسان کون ہے، عبادت گزار کون ہے؟ نہ لوگوں کو یہ موقع دیں کہ یہ اذان کا احترام کرنے والے نہیں ہیں، یہ گالیاں بکنے والے، نعوذ باللہ لوگوں کو یہ دیکھیں، جن لوگوں نے ممبروں سے گالیاں دی ہیں نا، انہوں نے ہمارے لیے مشکلات کو اکٹھا کیا ہے، انہوں نے ہمارے گلے کٹوائے ہیں، دشمن نے بعد میں کٹوائے، گلے کٹوانے والے وہ ہیں۔ ہمارے آیت اللہ کہہ رہے ہیں اہل سنت کی مقدسات کا احترام کرنا واجب ہے۔ آپ سے کس نے کہا گالیاں دیں؟ آپ سے کس نے کہا؟ تبرہ کب ہے؟ تبرہ کب ہے؟ اصول دین کتنے ہیں اور فروعی دین کتنے ہیں؟ 10، ٹھیک ہے۔ اصول دین پہ تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے، فروعی دین میں تقلید ہے۔ اور کون سی ہیں فروعی دین؟ نماز، روزہ، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرہ آخر میں ہے، 10ویں نمبر پہ ہے تبرہ۔ نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، پڑھی نہیں پڑھی، لعنت پہلے کرتے ہیں، نماز پر آتے نہیں ہیں، نہیں، آپ کو لعنت کا حق نہیں ہے، نماز تو پڑھی نہیں ہے آپ نے، کیسے کر رہے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، روزہ نہیں رکھا، لعنت کرنے پہلے آتے ہیں، حق کھا لیا ہے کسی کا، بیوی کا ہی حق کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، خمس ادا نہیں کرتے، پتہ نہیں کس کے حق کاٹتے ہیں، اور پھر حق کھانے والے کو لعنت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو پلٹ پلٹ کر آ رہی ہے میرے اوپر، کس کو لعنت کر رہے ہیں؟ پلٹ پلٹ کر میرے اوپر ہی آ رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ذرا سا بھی نیکی کو دیکھو گے، ذرا سا بھی برائی کو دیکھو گے، کس انداز سے زبان سے بولتے وقت سوچو کیا بول رہے ہو۔ کبھی سوچتی ہوں ہمارا امتحان نہیں لیا گیا، کتنی آسانی سے بگوڑوں کو کہتے ہیں یہ بھاگ گئے اور یہ یوں ہو گیا۔ ایک معمولی سی بات بتاؤں، میں کربلا میں تھی اور کربلا میں مشی کرنے گئی تھی۔ کربلا کے ایک ہوٹل میں مجھے مجلس پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ میں مجلس پڑھی، بلڈنگ تھی اور تقریباً تیسری منزل پر میں تھی اور میں مجلس پڑھ رہی تھی۔ اسی طرح مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اچانک زلزلہ آیا، اور آپ یقین کیجئے وہ زلزلہ اتنا شدید تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ زمین اور یہ پوری عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں بیٹھی رہی، لیکن ساری عورتیں اٹھ کر چلی گئی۔ تو میں سوچ رہی تھی یا اللہ، ہم امتحان کیسے دیں گے؟ ہم تو بہت ہی ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیے، کسی امتحان میں آپ کو جانا ہو، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ آپ سے کہا جائے کہ فوجیں حملہ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہتھیار بھی نہ ہو، آپ کے پاس وہ طاقت بھی نہ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے؟ بھاگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ پھر آپ بھاگنے والوں کو گالیاں دیتے ہیں، تو ذرا سوچیں، یہ میدان میں ڈٹے رہنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ جو میدان میں ڈٹے رہے ان پہ صلوات درود پڑھ دے گا۔ تو بس میری گزارش ہے کہ جب بھی اپنے نوحوں کا انتخاب کریں، اپنے مرثیوں کا انتخاب کریں، کوشش کیجئے اس میں نازیبا کلمات نہ آئے، نازیبا الفاظ نہ آئیں۔ یہ ہماری ذمہ داری، چاہے آپ مرثیاں پڑھیں چاہے، اور یاد رکھیے گا، میں پھر بتا دوں، مرثیہ اور نوحہ تخیلات ہوتے ہیں، ہسٹری نہیں ہوتے۔ مرثیہ اور نوحہ تخیلات ہوتے ہیں، ہسٹری نہیں ہوتے۔ مثلا میں ایک جگہ سن رہی تھی، جناب علی اکبر پہ کوئی سلام پڑھا جا رہا تھا، اور شاید آپ نے سنا ہوگا برچھی نہ کھینچنا، ٹھیک ہے، آپ اس کو سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کھینچنا چاہتے تھے اور علی اکبر روکنا چاہتے تھے۔
عجیب سا اس جملے کو جب آپ سلام سنیں تو مجھے تو نہیں رونا آتا, میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ امام حسین ظلم کر رہے ہیں, انہیں درد ہو رہا ہے اور امام حسین زبردستی اس بچے کو نکالنا چاہتے ہیں. تو ایسے کلمات جہاں پر یعنی اس طرح کے بہت سارے نوحے اس طرح کے جس سے لگتا ہے کہ آپ جانتے ہیں, اور میں نے کئی بار آپ سے عرض کی ہے, کربلا کی ماؤں جیسے مائیں ڈھونڈنا واقعاً مشکل ہے. کربلا کی مائیں مسلح بچھا کر اپنے لال کو بھیج کر یہ کہتی تھی تیری لاش آئے گی تو مسلح سے اٹھوں گی. کسی نے اپنے لال کو روکا نہیں ہے, کسی نے نہیں کہا کہ تو بچ جائے, کسی نے نہیں کہا, کسی نے بھی نہیں کہا. تو کربلا تو بہت بڑی درسگاہ ہے. اگر آپ نے مصائب کا غلط جملہ پڑھ دیا, اگر آپ نے فضائل کا غلط جملہ پڑھ دیا, لوگ سمجھیں گے یہی ہسٹری ہے, اور جب ہسٹری ہوگی تو سوالات ہوں گے, لوگوں کے سوالات ہوں گے, اور سوالات ہمارے دین پر حرف لا سکتے ہیں. اس لیے ایک ذاکر کی, ایک بولنے والے کی, ایک مرثیہ خان کی ذمہ داری ہے اپنے امام کا بہترین تعارف کرائے, امام کا اچھا تعارف پیش کرائے, بتائے امام کی شخصیت کیا تھی. ہم کرا نہیں سکتے, اتنی بلند ترین شخصیت ہے, اتنے فضائل ہیں, ہم کرا نہیں سکتے. بس ہم اتنا جانتے ہیں شفیع ہیں ہمارے. اگر ہم نے محنت کی, اپنے آپ کو بچایا, تو ہماری شفاعت کرنے والوں میں سے. اور یاد رکھیے گا, امام خود کہتے ہیں ہم تمہاری شفاعت کریں گے, لیکن برزخ تمہارے اعمال ہیں, برزخ میں تمہارے اعمال ہیں. امام فرماتے ہیں میں تمہارے لیے برزخ سے ڈرتا ہوں, اور برزخ وہ جگہ ہے ذرہ برابر نیکی کو بھی دیکھیں گے. یہ جو 3 منٹ کی قیامت ہے, اس میں لکھتا ہے وہ شخص, دیکھیں ہم بہت ساری ضرورت پڑ دے گا محمد علیہ خوشنودی امام زمانہ بلند ترین سلام. جب تک لائٹ نہیں جلدی ذرا خاموشی سے سنیے گا. آپ دیکھیں حساب و کتاب بہت سخت ہونا ہے, آسان نہیں ہے, حساب و کتاب سخت ہے. اگر اللہ ہمیں چھوٹ دے دے تو عادل کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. عادل خدا خود کہہ رہا ہے, کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص جس نے عبادت میں احتیاط سے محتاط ہو کے زندگی گزاری ہے, لمحہ لمحہ خدا کے حکم کو مانا ہے, وہ اور مجھے ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے, انصاف ہوگا؟ یہ انصاف نہیں ہے. آپ اسکولوں میں اپنی ٹیچروں سے لڑتے ہیں جا کے اپنے بچوں کے لیے کہ یہ بچہ تو کچھ پڑھتا نہیں ہے, اس کے بھی وہی نمبر ہیں, یہ میرا بچہ پڑھتا ہے اس کے بھی وہی نمبر ہیں. اسکولوں میں لڑتے ہیں ہم. تو خدا کیا کیسے نا انصافی ہو سکتی ہے؟ کیسے ممکن ہے خدا نا انصافی کرے؟ خدا جو آپ نے کیا اس کی سزا ہم پائیں گے, جو بھی جہاں بھی ہم نے غلط کیا ہے اس کی سزا پائیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں اپنے, جیسے میں نے بتایا, وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں اپنے بیرک کے اندر جو ہے وہ بہت مزاحیہ تھا, بہت جو ہے, اور مجھے مذاق کرنے کی بہت عادت تھی, لوگوں کو شرارت میں تنگ کرنے کی بہت عادت تھی. اور جب میں اس کو پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یا اللہ کبھی گناہوں کی معافی مانگے تو کیسے مانگے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مت پوچھیے اس شرارت کے لیے کہ میں کبھی رات میں اٹھتا تھا, ہم 2 شرارتی سے تھے لوگ, رات میں اٹھتے تھے, کبھی جا کر کسی کو سوئے ہوا بندہ ہوتا تھا ہمارا دوست, اس کا کمبل کھینچ کر آ جاتے تھے, کبھی کسی کی لائٹ جلا کر آ جاتے تھے, کسی کو جو ہے وہ تھپڑ لگا کر اس مذاق میں ہم کرتے تھے. اور کہہ رہا ہے مجھ سے پوچھیے گا مت اس کے بدلے میں نے کیا دیا, یہ مجھ سے پوچھیے گا مت یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے, یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے مجھے کتنا کچھ دینا پڑ گیا, یہ مجھ سے پوچھیے گا نہیں. اور پھر کہتا ہے کہ کبھی ہم یہ سوچتے نہیں ہیں ہماری ذرا سی نیکی ہمارے کتنے سارے اعمال کو بچا لیتی ہے. کہتا ہے اسی طرح میں کسی کو تنگ کر کر آیا, واپس آیا تو میں نے دیکھا میرے بستر پر کوئی اور لیٹا ہوا تھا, تو میں نے بستر پہ جو لیٹا ہوا تھا میں نے اس کو ایک زوردار لات ماری, یہ دوستوں کو لات مارتے کون سو گیا, تو میں نے دیکھا جو سونے والا تھا وہ ایک مرتبہ گھبرا کر اٹھا, اور وہ بہت شدت سے چیخا, بہت تکلیف سے چیخا. جب وہ اٹھا تو میں نے دیکھا, ہاں کیونکہ آپ جانتے ہیں جب یہ فوج جاتی ہے تو اللہ کا شکر ہمارے تمام تر فوجیوں کے اندر نماز جماعت ہوتی ہے, تو کہتے یہ ہمارے نماز جماعت پڑھانے والے تھے. تو میں ڈر گیا, میں نے ہاتھوں کو جوڑا, میں نے کہا نہیں میں نے آپ کو پہچانا ہی تھا, میں نے سوچا شاید میرا کوئی دوست ہے شرارت میں سو گیا ہے. تو کہا اس نے لات ماری, تو کہا لات, آپ نے بہت زور سے لات ماری ہے مجھے اور میں آپ کو معاف کر. میں نے اس کی ہاتھ پکڑے اور میں نے بہت اس کو جو ہے وہ معافی مانگی, اس کے قدموں پہ گر گیا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں, اور اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو میرے لیے بڑا خطرہ ہے, اور آپ یہاں سو جائیں. میں کہا بھائی, دوسرے دوست نے بتایا کہ یہ اس لیے یہاں سو رہے ہیں کہ بیرک میں ان کے لیے جگہ نہیں تھی کہیں, اور ان کو نیند آ رہی تھی اور یہ تھکے ہوئے تھے, تو انہوں نے اس لیے ہم نے ان سے کہا کہ یہاں سو جائیں. تو کہا نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ یہاں سو جائیں, میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا کر سو جاؤں گا. اور میں نے بہت دوبارہ ان سے معذرت چاہی. جب معذرت خواہی کرنے کے لیے میں گیا تو میں نے اپنے, کیونکہ ہم
ہمارا جو خیمہ تھا, ہمارا جو ٹینٹ لگایا گیا تھا, ہم 2 بندوں کا, ہم شرارتی تھے, اس لیے ہمیں کوئی سلانا بھی نہیں چاہتا تھا اپنے ساتھ. ہمارا ٹینٹ بھی الگ لگا ہوا تھا, تو میں اپنے ہی گھر سے جو ہے اپنا بستر, اپنا تکیہ جو ہے وہ لے کر آیا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ میں اگر آپ کو اجازت ہو تو میں اپنا تکیہ لے جاؤں, میں گاڑی کے پیچھے جا کے سو جاؤں گا. تو میں نے تکیہ اٹھایا, جیسے ہی میں نے تکیہ اٹھایا اس میں بچھو تھا, اور بچھو بھی میرے ہاتھ سے بڑا تھا. اتنا بڑا وہ بچھو تھا کہ وہ امام جماعت بے اختیار کہنے لگے کہ نہیں تم مجھ سے معافی نہ مانگو, مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اگر میں نہ اٹھتا, اس طرح تم مجھے لات نہ مارتے تو یقیناً یہ بچھو مجھے ڈس لیتا اور میں جو ہوں اس دنیا سے چلا جاتا. تمہاری وجہ سے میں بچ گیا ہوں. تو کہتا ہے کہ اس ملک نے میری کتاب میں دیکھ کر بتایا, تم جانتے ہو یہ بچھو تمہارے تکیے کے نیچے کیوں رکھا گیا تھا؟ اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ جو ہے وہ تمہیں ڈس لے اور تمہارا خاتمہ کر دے. لیکن اس دن تم نے ایک نیکی کی, اس دن تم نے نیکی کی, تم نے صدقہ دیا. امام فرماتے ہیں صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے, صدقہ وہ ہے جو موت کو بھی ڈالتا ہے. تو کہتا ہے ہاں مجھے یاد آ گیا کہ میری زوجہ جو تھی وہ بہت دیندار خاتون تھی اور بہت درد رکھتی تھی لوگوں کے لیے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ ایک خاتون ہے بہت پریشان ہے اور ان کے گھر میں بہت پریشانی ہے, جو آپ نے پیسے رکھوائے ہیں میرے پاس, کیا میں اس میں سے ان کو پیسے دے دوں؟ تو میں نے کہا یہ تو میں نے بائک کے لیے جمع کیے ہیں, اور آپ جانتے ہیں میں اتنا مالدار نہیں تھا کہ آسانی سے پیسے نکالتا اور آسانی سے کسی کو دے دیتا. تم جانتی ہو اس بائک کی ہمیں بہت شدید ضرورت بھی ہے, ہماری ضرورت کے لیے بھی. پھر میرے دل میں پتہ نہیں کیا آیا, میں نے کہا ٹھیک ہے دے دو, ٹھیک ہے بائک کے لیے دوبارہ پیسے جمع کر لیں گے جب اللہ دے گا. ہم نے وہ پیسے اس کو دے دیے. اس دینے کی وجہ سے اللہ نے تمہاری اس موت کو ٹال دیا. اور امام جماعت نے بھی کوئی ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے آج وہ ختم ہو جاتے, انہوں نے بھی کوئی ایسی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے یہ بچ گئے. تو ذرہ برابر نیکی بھی ہمارے لیے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے, ذرہ برابر برائی بھی ہم دنیا کے اندر دیکھ لیتے ہیں. اللہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے. انسان صرف اور صرف کوشش کریں. خدا رحم چاہتا ہے, رحیم ہے, اس نے اپنے نبیوں کو اماموں کو رحیم بنا کر بھیجا ہے. درود پڑھ دیے گا محمد علیہ. ہر ایک کے لیے رحم کا جذبہ رکھیں, اور جب یہ رحم کا جذبہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے جس کے لیے ہم اپنی دین کو برباد کرتے ہیں, جس کے لیے ہم اپنی دنیا کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. بہت کچھ برباد کرتے ہیں اولاد کی خاطر. کہ آپ سوچئے, میں خود جانتی ہوں ان لاس کے اندر ادھر ادھر ہماری آدھی سے زیادہ لڑائیاں جو ہے نا گھروں کے اندر اولاد کی وجہ سے. یہ اولاد ہمیں قبر میں چھوڑ کر چلی جائے گی اور پتہ نہیں نماز بھی پڑھے گی نہیں پڑھے گی. میرا مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ اپنے ابا سے کہتا ہے, بڑا ہے بیٹا سب سے بڑا ہے, کہتا ہے ابا اپنی نمازیں خود پڑھ لو, مجھ سے تو اپنی نہیں پڑھی جاتی, میں تمہاری کہاں سے پڑھوں گا. تو بڑا مشکل ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی آپ کے اعمال کرے گا. اسی لیے دنیا میں خود اعمال کر لیں. جتنی بھی آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کچھ کرنے والا نہیں ہے. آخرت کا سارا کام ہم نے خود دیکھنا ہے. تو اولاد سے محبت کریں لیکن شریعت کے اندر رہ کر کریں, ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھیں, اس کی فیور کریں. بعض مائیں بہت ایکسٹرا فیور کرتی ہیں, غلط فیور کرتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں, وہ کسی اور کا نقصان نہیں کرتی, اپنا نقصان کرتی ہیں, اپنی اولاد کا نقصان کرتی ہیں, کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا. غلط فیور اپنے آپ کے بچوں کو جو ہے, میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا, جس طرح ہمارے والدین کہا کرتے تھے, کبھی ہمارے بچے آتے ہیں اکثر کہ ہماری ٹیچر نے بلا وجہ مارا, یہ ہماری ٹیچر تو ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے, تو ہم بھی جا کے کہتے ہیں کہ ہاں ان کی ٹیچر ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. ہم اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں بیٹا ٹیچر جو ہے وہ صحیح مارے یا غلط مارے, ٹیچر صحیح ہوتی ہے, ٹیچر ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے. تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, ٹیچریں مارتی تھی, پہلے بڑے ڈنڈے پڑتے تھے ہمیں اور ہم نے پڑھ لیا. آج تو فلمیں بنا لی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, آج تو فوراً ویڈیو بنائی جاتی ہے اور وائرل کی جاتی ہے. البتہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو نعوذ باللہ طالبان کی طرح جو ہے وہ مارتے ہیں اور زرد و کوب کرتے ہیں, نہیں, ایک عام مار کی بات ہو رہی ہے, ایک عام ٹیچر کی بات ہو رہی ہے. ٹیچر کچھ سکھانا چاہتا ہے تو اس کو حق ہے, جس طرح ماں کو حق ہے, ایک ٹیچر کو بھی حق ہے کہ وہ سکھانے کے لیے کچھ بھی کرے. اگر جب ہم اپنے بچوں کو اتنا شیئر کر دیتے ہیں, جب ہم بچوں کو شیئر کر دیتے ہیں, کوئی کچھ بولے نا تو اس کو جواب دے دینا, کوئی کچھ بولے تو مجھے آ کے بتانا, پھر ہم اس کی اصلاح نہیں کر پاتے. ایک زمانہ تھا, آپ یاد رکھیے گا, ہم خود جانتے ہیں, وہ زمانہ چلا گیا ہے, پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. ایک زمانہ تھا ماموں بھی ٹوکتے تھے, چچا بھی ٹوکتی تھی, ممانی نے دیکھا, اس نے کہا, اس خالہ نے دیکھا, ہر کوئی اتنی نظریں ہوتی تھی, بچنا مشکل ہوتا تھا. گناہ کرنا آسان نہیں ہوتا تھا, شرارت کرنا آسان نہیں ہوتا تھا. اب تو کہتی ہیں آپ کون ہوتی ہیں بولنے والی, ہماری ماں نے کہا ہے آپ کون ہوتی ہے بولنے والی. جب یہ حالت ہو جاتی ہے آپ کے بچے برباد,
آپ کے بچے ختم وہاں پر. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ یہاں تربیت کر پائیں گے, اب آپ تربیت نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بولنے والے بزرگوں کی زبانوں کو چپ کرا دیا. آپ یاد رکھیے گا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, دیکھیں یاد رکھیے گا, جب آپ عمل بالمعروف کریں صحیح کرنے کے لیے کریں, نفرت سے نہ کریں. کبھی حقارت سے کر رہے ہوتے ہیں, کبھی نفرت سے کر رہے ہوتے ہیں. نفرت سے کسی کو صحیح کرنے کے لیے آپ کسی کی بیٹی میں کوئی غلط بات دیکھتے ہیں, اسے جا کر محبت سے سمجھائیں, اسے پیار سے سمجھائیں, اور اس کی بات کا چرچا نہ کریں, دنیا میں نہ پھیلائیں. آپ کسی کی بیٹی کا پردہ رکھیں گے, اللہ آپ کی بیٹی کا پردہ رکھے گا. آپ کسی کے عیب کو چھپائیں گے, اللہ آپ کے عیب کو چھپائے گا. یہ کام ہے. اللہ اپنے مظہر کو, اپنی صفات کو بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. جب آپ کسی کے, یاد رکھیے گا, میں یہ کال پڑھتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں بالکل ایسا ہی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان لاس کے اندر, ہم جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں, بہن بھائیوں میں لڑائی بھی ہوتی ہے, بات بھی ہوتی ہے. کوئی دوسرا پوچھتا ہے, سنا آپ کے بھائی سے آپ کی بات چیت نہیں چل رہی, تو ہم ساری داستان اس کو سنا دیتے ہیں. میرے بھائی نے یوں کیا. آپ اس سے بولیں یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے, یہ ہمارا بہن بھائیوں کا معاملہ ہے. سب بہن بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے, اس میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اپنے گھر کی عزت کو باہر اچھالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہم گھر میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں. اپنی گھروں کی عزت کو, ہر خاندان کے اندر, ہر بہن بھائی کے اندر, ہر ان لاس کے اندر کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں, خراب ہوتے ہیں. ساس بہو کے اندر, دیورانی جیٹھانی کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں آپس میں. آپ کچھ بھی کرتے ہیں باہر نہ بتائیے. باہر ان چیزوں کو بتانے کا مطلب ہے آپ نے اپنی عزت کو خود رسوا کر دیا. خود رسوا نہ کریں. یاد رکھیں, عیب چھپانے کو پروردگار پسند کرتا ہے, عیب چھپانے کو خدا پسند کرتا ہے. اور امام فرماتے ہیں یہ دنیا تمہارے لیے کیا ہے, یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کا گھر اصل گھر ہے, اس کو بنانے کی کوشش کرو. امام جا رہے ہیں مولا کائنات نہج البلاغہ کا 223 نمبر کے خطبے میں امام فرماتے ہیں, ایک جگہ سے گزر رہے تھے, کتا مر گیا تھا, مرنے کے بعد سڑ گیا تھا. جانتے ہیں نا کتنا تعفن اٹھتا ہے. آپ آنکھیں بند کر کے آپ کا دل کرتا ہے ناک دبا کے وہاں سے گزر جائیں. امام نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ جو دنیا ہے نا, اس سے بھی زیادہ بدتر ہے میرے لیے. کیا ہے دنیا, جس کے لیے مرے جا رہے ہیں. کون ہمیں القابات دے گا, کیسا لباس ہوگا, مرے جا رہے ہیں ہم دنیا کے لیے. آپ دیکھیں جتنی محنت ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں اس سے آدھی محنت آخرت کے لیے کریں نا, سورج آئے گی, آخرت بن جائے گی. کتنی محنت ہے ہماری دنیا کے لیے. کسی نے, ہم جیسا ہی کوئی ہوگا, کسی نے تنک کے پوچھ ہی لیا, امام ہر وقت دنیا کو برا ہی کہتے رہتے ہیں, کچھ پسند نہیں ہے آپ کو دنیا کے اندر, دنیا کی برائی کرتے رہتے ہیں, ہر وقت دنیا کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کچھ پسند بھی ہیں. امام نے کہا 6 چیزیں پسند ہیں, 6 چیزیں مجھے پسند ہیں. مجھے 2 قدم پسند ہیں. کون سا قدم؟ ایک جو عبادت کے لیے اٹھتا ہے, اور دوسرا وہ جو صلہ رحمی کے لیے اٹھتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا, ہم نے کہا جی اس سے تو ملیں گے نہیں, اس نے ہمارے دل میں یہ چوٹ لگائی ہے. ٹھیک ہے, جس سے ملنے کا دل نہ چاہے اس سے ملنے کو تو صلہ رحمی کہتے ہیں. یہیں تو آپ اللہ کی اس احکامات پر عمل کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. صلہ رحمی کہا, جو آپ لوگوں سے تعلقات کو توڑتے ہیں, حرام ہے. حرام کس بات پہ تعلق کو توڑتے ہیں؟ آپ کے دل کو دکھایا ہے نا. ہمارا ایک مسئلہ ہے, ہماری ساری لڑائیاں نفسی لڑائیاں ہیں, ہماری ذات کے لیے, دین کے لیے غیرت نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اس سے اس لیے ناراض ہیں, ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ حجاب کرے, حجاب نہیں کرتی, ہم تو نہیں ناراض ہوتے. وہ جھوٹ بولتی ہیں, ہم ناراض نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اور ناراضگی کس کے لیے ہوتی ہے؟ ناراضگی کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتی ہے. ہماری ناراضی ہمارے نفس کے لیے, اس نے مجھے یوں کہا تھا میں ناراض ہوں, اس نے مجھے یہ نہیں دیا میں ناراض ہوں, اس نے مجھے سلام نہیں, اسی طرح کی ناراضگی. امام فرماتے ہیں مجھے وہ قدم پسند ہیں جو صلح کے لیے بڑھتے ہیں, جو ملنے کے لیے بڑھتے ہیں. پھر کہا مجھے 2 گھونٹ پسند ہیں. ایک غصے کا گھونٹ پسند ہے. غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے, ندامت پر ختم ہو جاتا ہے. آپ دیوار پر مکہ مارے اور بولیں آپ نے صبر کیا, آپ نے صبر نہیں کیا, آپ جبر کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو زخمی کر کے آپ جبر کر رہے ہیں. تو کہا غصہ کیا ہے, اور غصے کی بڑی خوبصورت روایت ہے. امام فرماتے ہیں, اور بڑا مزہ آتا ہے جب میں پڑھتی ہوں, غصہ اگر آپ چاہتے ہیں بہت سارے اعمال ہم غصے کی وجہ سے برباد کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ امام زمانہ سے ملاقات غصے کی وجہ سے ہو نہیں پاتی. امام زمانہ سے ملاقات, کہتے ہیں غصے میں کیا ہوتا ہے, جب آپ کو غصہ آتا ہے آپ کی دھڑکن بے چین ہوتی ہے نا. امام فرماتے ہیں جب تمہاری دھڑکن بے ترتیب ہو, بولنا نہیں, پھنس جاؤ گے. ٹھیک ہے, اور ایک اصول بتایا, خبردار کبھی بھی غصے میں فیصلہ نہیں کرنا, ٹوٹ جائے گا. کتنے فیصلے ہم غصے میں کرتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں.
खुशी में वादा नहीं करना, खुशी में वादा भी टूट जाता है। तो कहा गुस्से को काबू करो, गुस्से को कंट्रोल करो। कहा गुस्से को पी जाने वाला घूंट मुझे पसंद है, सब्र का घूंट मुझे पसंद है। सब्र करें, सब्र करना सीखें। और वो उधार जो आप बाहर वाले से करें कि अपने पेट से कर लें, जो बाहर से उधार करना है अपने पेट से करें। सब्र करें, अल्लाह सब्र का फल देने वाला है। और 2 आंसू, 2 कतरे मुझे पसंद है। एक शहीद के जिस्म से गिरने वाला कतरा, एक वो जो नदामत से आपकी आंखों में से गुजरता है, आपकी आंखों से गिरता है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, आप जानमाज़ पर बैठे होते हैं और आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, गुनाह याद आते हैं, तस्लीम करते हैं। सब ने इस चाशनी को चखा होगा, अल्लाह चखाता है, अल्लाह इस मोहब्बत को चखाता है। और यकीन कीजिए जब आप इस तरह सोच रहे होते हो तो बंदा सोचता है कहाँ मैं, कहाँ खुदा, कबूल होगा ये मुझे नज़र आता है कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ नज़र आता है। आप देखिए वहाँ पर फिर जब थक जाती हूँ और सोचती हूँ, ढूंढती हूँ अपने अमाल के अंदर और कोई अमल नज़र नहीं आता, तो फिर मजलिस शौदा की तरफ आती हूँ। तो कहती हूँ मौला यहाँ जो आंसू गिरते हैं हर औरत के आंसू रियाकारी के लिए नहीं होते, ये आंसू फ़कत जनाब सैयदा के लिए होते हैं। ये आंसू बड़े खालिस होते हैं। तो शायद इन आंसुओं की वजह से कोई निजात मिल जाए, शायद ये आंसू मुझे निजात दे दें। तो जब आप मजलिस में बैठा करें, कोशिश किया करें, रोना ना आए रोने जैसी सूरत बनाएं, कुछ याद कर कर रोएं, ना रोना आए आप मजलिस में दुआ किया करें। मैंने बरसों दुआएं की हैं। अब यकीन करें जिस वक्त रोना नहीं आता था दुआ करते थे, मौला मजलिस में रोने का ना आना किसी गुनाह के सबब है, किसी वजह से मेरा दिल सख्त हो गया है, मेरे दिल को नरम कर दे। नरमी के लिए दुआ किया करें, अपने आँखों से आंसू निकलने के लिए दुआ किया करें। मैं कभी उस वक्त को याद करती हूँ, हमारा बचपन गुजरा है, हमारे बुज़ुर्ग जानते हैं मरसियों में लोगों की हिचकियाँ बन जाती थी। मरसिए में अभी हदीस शुरू नहीं होती थी, और हदीस हमारे बुज़ुर्ग जब हमें आम तौर पर, मजलिस में नहीं, आम तौर पर जब इमाम हुसैन की बात शुरू करते थे, लफ्ज़ हुसैन बोलते थे और आंखों से आंसू रवा होते थे। हमारे यहाँ इतने सख्त मसाइब पढ़ दिए जाते हैं, हमारे दिलों में चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि दुनियादार बहुत हो गए हैं, दुनिया की वजह से मसाइब कम नहीं है। अहले बैत के मसाइब तो बयान ही नहीं किए जाते। आप सोचिए जब मैं इस मसाइब को बयान करती हूँ, आप जानते खाना पानी तो दिया गया ही नसीरों को, कितना दिया गया, कितना खाना पानी दिया गया। जब पानी बंद हुआ हुसैन को कितना पानी मिला, अली अकबर ने बताया। अली अकबर ने जब ज़बान पर ज़बान को रखा तो इमाम की ज़बान इतनी खुश्क थी। अली अकबर मैदान में जा रहे थे, अली अकबर रुक गए, आंखों से आंसू रवा हो गए, बाबा कब से पानी नहीं पिया, इतनी खुश्क ज़बान, कब से पानी नहीं पिया, तड़प गए अली अकबर। और आप सोचिए खाना पानी इतना कम है। कैद खाने में एक वक्त आया, जनाब इमाम सज्जाद खड़े हुए और इमाम सज्जाद की आंखों से आंसू बह रहे। क्या वाक़या देखा, आपने कैद खाने में क्या ऐसा देख लिया? जुल्म तो रोज़ाना के टूटते हैं, और जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस कैद खाने में क्या देखा? देखा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बैठकर नमाज़ पढ़ रही हैं। हम आम तौर पर पढ़ लेते हैं, आप देखिए ये बैठकर नमाज़ पढ़ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर इतना गिरा था, इतना गिरा था, रो रहे आंसुओं से और कह रहे हैं या जनाब ज़ैनब से, फूफी अम्मा आप बैठकर नमाज़ पढ़ रही हैं, जानते हैं आपके बैठकर नमाज़ पढ़ने पर मलाइका मातम कर रहे हैं, फरिश्ते मातम कर रहे हैं, फरिश्तों में हलचल है। जानते हैं मेरे मौला ने पूछा आप बैठकर नमाज क्यों पढ़ रही है? मेरा सलाम इस बीबी को, मेरा सलाम, कितनी भूख को बर्दाश्त किया है, कितनी प्यास को बर्दाश्त किया है। आसान नहीं था, बताना भी आसान नहीं था। बीबी ने कहा उम्मे कुलसूम तुम ऐसा करो कि जनाब सज्जाद के शानों को पकड़ो, थोड़ी तसल्ली दो तो इसे बताऊं कि मैं बैठकर नमाज क्यों पढ़ रही हूँ। कहा सज्जाद खाना और पानी इतना कम आता है। बीबी सलाम, बीबी मेरा सलाम क्यों सर? कितनी नकाहत होगी, कितनी नकाहत होगी। करबला में चलते वक्त कूफे से शाम तक कहीं बैठकर नमाज नहीं पढ़ी है। जिंदान इतना थका देने वाला था, कितनी ज़ईफ़ा हो गई थी बीबी, कितनी ज़ईफ़ा हो गई थी। और नमाज शब थी, शायद नमाज वाजिब भी नहीं थी। इमाम रो रहे हैं, कह रहे कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है, मेरी फूफी अम्मा के ऊपर किस अंदाज से नमाज पढ़ रही हैं। अब आप सोचिए कैसा जुल्म था, कैसा जुल्म। बीबी को रिहाई की खबर मिली। आप सोचिए जब भी कभी जनाब ज़ैनब
कैद खाने में बैठती थी मदीना तो याद आता था, मदीने की चाय भी याद आती थी। और आप जानते हैं ना, जनाब ज़ैनब अशराफ खातून में से थी। जितने भी लोग जहाँ जहाँ भी दफन हैं उनकी अपनी जागीर है। और अगर आपको याद हो, मैंने शायद आपसे बयान किया था, जनाब अब्दुल्ला से शादी होकर जब जनाब ज़ैनब गई हैं और जनाब अब्दुल्ला जब उनको तोहफ़ा देना चाहते थे तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा, ज़ैनब मेरी कुछ ज़मीनें मदीने में हैं, आप जानती हैं मदीने में मेरे पास कई बाग और कई ज़मीनें हैं, मक्के में मेरे पास ज़मीनें हैं, शाम में भी मेरे पास ज़मीन है। बीबी ने शाम का जुमला सुना, शादी हुई अब्दुल्ला से, शाम का जुमला कहा और कहा, अब्दुल्ला ना मदीने में ज़मीन चाहिए ना मक्के में ज़मीन चाहिए, शाम की ज़मीन मेरे हवाले कर दिए, शाम की ज़मीन मेरे नाम कर दिए। क्यों? शाम की ज़मीन जहाँ मेरी बीवी दफन है, जहाँ शाम में मेरी बीवी दफन है, मेरी बीवी की अपनी जागीर है। बीवी जानती थी शाम में जाकर दफन होना है, शाम में सकीना का साथ देना है जाके। बीवी वहाँ दफन हो गई। अपने वतन को बहुत याद करती थी बीवी, मदीने को बहुत याद करती थी। सवाल आया, मेरे मौला जब गए हैं यजीद के दरबार में, वापस आकर कहा, फूफी अम्मा मदीने का अरमान पूरा हो गया, रिहाई मिल गई, मदीने चलने को कहा गया है। मेरी बीवी रोने लगी, कहा मदीने नहीं जाऊंगी सज्जाद, मैंने सारा कुछ खो दिया, मैं मदीने जाकर क्या करूँगी, मैं मदीने नहीं जाऊँगी। कहा फूफी अम्मा आप मशवरा दें, वक्त के इमाम हैं, वक्त के इमाम इमाम सज्जाद फूफी से मशवरा लेने आए हैं। आलिमा गैर मौलिमा का लक़ब देने वाले भी इमाम सज्जाद। इमाम आकर पूछ रहे हैं, फूफी अम्मा आप बताइए कि हमें रिहाई का हुक्म मिल गया है, क्या करने का? जाओ यजीद से कह दो हमारी कुछ शर्तें हैं, उसके बाद रिहाई लेंगे, हमारा लूटा हुआ सामान वापस कर दे। हमारे प्यारों के सर जो नौके नेज़ा पर बुलंद किए गए थे, वो सारे सर हमें वापस लौटा दिए जाए। और हम ऐसे जाएंगे नहीं, हम पहले हुसैन का मातम करेंगे, हमारे लिए एक घर खाली कराया जाए, हम हुसैन का मातम करेंगे। आप सोचिए यजीद कितना डर गया होगा और मेरी बीवी के इनकलाब का कैसा असर था। शाम में एक पूरा कमरा खाली कराया गया, एक घर खाली कराया गया। पहली मजलिस शाम में हुई, मेरे मौला की पहली मजलिस शाम में हुई। बीवी बैठ गई और कहा गया तमाम शाम की औरतों को बुला लिया जाए। शाम की औरतें जान गई थी ये कैद होने वाली मस्तूरात कौन सी हैं, तमाम औरतों को शाम में बुला लिया गया। अब देखती हैं कि तबरुकात लाए जा रहे हैं, कभी झूले का टूटा हुआ टुकड़ा आता है, कभी के खून में भरे हुए गोशवारे आते हैं, कभी फातिमा तो ज़हरा की चक्की आती है, कभी खून में भरा हुआ कुर्ता आता है। इस अंदाज से तबरुकात आते गए। जब तबरुकात ख़त्म हो गए तो सर आना शुरू हुए। पहला सर आया, आप देखिए जिसका सर आता है उसकी ज़ौजा, उसकी माँ उठती है सर लेती है। जब सर आया जनाबे कासिम का, जनाबे उम्मे फरवा उठी, जनाबे कासिम के सर को संभाला। जब अली अकबर का सर आया, जनाबे लैला उठी, अली अकबर के सर को ले लिया। अली असगर का सर आया, ख़वातीन ने पूछा इतने छोटे बच्चे भी नहर हुए, इतने छोटे बच्चे जिनकी गोदियों में बच्चे थे अपने सीनों से लगा लिया और कहा ज़ैनब हमें नहीं मालूम था इतना नन्हा बच्चा भी इस तरह सिबा हो गया, वरना हम यजीद को यहाँ रहना नहीं देते, हमने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म हुआ। उसके बाद ओनो मोहम्मद के सर आए, सलाम इस बीवी के ऊपर, ओनो मोहम्मद के सर आए, कोई भी नहीं उठा। शाम की औरतों ने पूछा क्या इनकी माँ नहीं है? जनाब ज़ैनब ने कहा मैं इनकी माँ हूँ, मैं इनकी माँ, मगर सब्रन जो अलम सब्र के मेज़ा में तुलेंगे, ये बाल तो भैया तेरे लाशे पे खुलेंगे। एक सर ऐसा आया, लुबाब भी खड़ी हुई, लैला भी खड़ी हुई, तमाम बीवियाँ खड़ी हुई। इमाम ने गोदी, जनाब ज़ैनब ने गोदी को फैलाया, आंसुओं से कहा ए मेरे भैया तुझे देखे बगैर ज़ैनब जिंदा नहीं रह सकती थी, अपनी गोद में सर ले लिया। सबने कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अब्न रसूलल्लाह।
सारे तबरुकात रख लिए गए, जाने की तैयारी की गई, अब चलने के लिए तैयार हैं, चलने के लिए तैयार हैं। दोबारा आमारियाँ बनाई गई, सबको आमारियों में बिठाया गया। बीबी ने अपने हाथों से सबको सवार कराया, कभी उम्मे लैला को सवार कराती हैं, कभी जो है जनाब फरवा को सवार कराती हैं। सबको सवार कराने के बाद कहा सज्जाद रबाब नजर नहीं आ रही, रबाब नहीं है। इमाम कहते मैं जानता हूँ। कैद खाने में दोबारा गए, एक नन्ही सी कब्र से लिपटी हुई कही थी सकीना, सकीना तो मेरे भाई का बड़ा अरमान था ना, चलो हम रिहा कर दिए गए हैं। मेरे मौला ने कहा चलिए अम्मा मदीने चलना है, चलिए। मेरी बीवी ने हाथ जोड़कर कहा तू इमाम है, मना नहीं करूँगी, मना नहीं करूँगी, बस इतना बता दे मैं जाकर क्या करूँगी। सकीना यहाँ सो गई है, मेरा असगर करबला में सोया हुआ है, मेरे दामन में कुछ भी नहीं है। मेरी बीवी ने सवार कराया। ये आखिरी सवारी थी, ये आखिरी सवारी थी जब जनाब ज़ैनब सवार होने लगी। इमाम सज्जाद बड़े थे, ज़ैनब सवार होने लगी। ज़ैनब को मदीना याद आ गया, ज़ैनब को मदीना याद आया। जानते हैं सबको सवार कराने वाले, किसी ने बेटों ने सवार किया, किसी को भाई ने सवार किया, लेकिन ज़ैनब वो वाहिद खातून थी। जब ज़ैनब को सवार करने का वक्त आया, 18 भाइयों ने एक घेरा डाला। इमाम हुसैन ने नालैन पर पाँव नहीं रखने दिया, हाथ पर पाँव रखो। ज़ैनब को सवार कराया। अब्बास एक मरतबा खड़े हुए तलवार लेकर, मेरी बीवी ने करबला का रुख किया और कहा भैया हुसैन, ए भैया अब्बास, ज़ैनब सवार हो रही है, कोई सवार कराने वाला नहीं। तुझे वास्ता है मेरी बीवी की तकलीफ़ों का बारेला, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके नूर से हमारी आंखों को मुनव्वर फरमा। जहाँ जहाँ जुलूस निकल रहे हैं, जो भी दुश्मन साजिश कर रहा है, जो सोच रहा है परवरदिगार अपनी साजिशों में नाकाम हो जाए बारेला, इन जुलूसों की हिफाजत फरमा। ए परवरदिगार जे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का बे औलादों को औलाद सहल अता फरमा, जिनको औलाद दी उनको नेक और सहल बना, बैठने वाली बच्चियों के नसीब को बेहतरीन करार दे बारेला। बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमा, जिसकी रोज़ी तंग है उसको कशादा रिस्क अता फरमा, हलाल और तैयब रिस्क अता फरमा, मकरूज़ के कर्ज को अदा कर दे। जो परदेश में फंसे हुए हैं परवरदिगार उन्हें खैरियत से अपने वतन तक पहुंचा दे। ए परवरदिगार इस घर के मरहूमीन जितने लोग बैठे हुए हैं, इन सब के मरहूमीन को जवाली रहमत में जगह अता फरमा। ए परवरदिगार यकीनन वक्त ज़हूर बहुत करीब है। ए बारे इलाहा तू जानता है कोई अच्छा अमल नहीं है जो पेश करें और कहें कि हमें इमाम के लश्कर में शामिल कर दे। ये मजलिस है, ये आंसू है, यही सरमाया है बारे इलाहा, यही आंसू, यही मजलिसें सरमाया है। इसी को सरमाया बनाकर इमाम की बारगाह में पेश करते। जब आप ज़हूर करें तो लब्बैक कहने वालों में हम सबसे आगे हों बारे इलाहा। ए परवरदिगार इमाम का दीदार नसीब फरमा, इमाम के खादिमीन और नासरीन में जगह अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका, लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका, लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़ज़जतनी मातम से। साइल साइल